طریقہ سکھانے کے لیے آئے ہیں. ہم آئے ہیں، ہم صرف آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے. ہم صرف آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے. پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے. تو آپ مبعوثین ہو، بھیجا گیا ہے آپ کو، اور خیر امت کے لقب کا حامل بنا کر کے بھیجا گیا ہے. آپ ایسے نہیں ہیں، آپ کو خیر امت کا لقب حاصل ہے، یعنی آپ بہترین امت ہو. آپ بہترین امت ہو. آپ اس آیت کریمہ کو خدا کی قسم اللہ کے کلام کو سامنے رکھ کر ترجمے کے ساتھ جتنی بار پڑھو گے اتنی بار آپ کو احساس ہوگا کہ بہترین امت ہو آپ، امت میں سب سے بہترین لوگ ہو آپ. خیر امہ، بہترین امت جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی. کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کام یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا راستہ دکھانا ہے، بھلائی کا حکم کرنا ہے، اچھائی کا راستہ دکھانا ہے اور انہیں برائی سے روکنا ہے. تو آپ کب سب سے بہترین امت قرار پاؤ گے؟ جب آپ خود بھی نیکی کرو گے اور دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر لے چلو گے. خود بھی اچھائی کرو گے اور لوگوں کو بھی اچھائی کی طرف لے جاؤ گے. خود بھی آپ بھلائی کا کام کرو گے اور دوسروں کو بھی بھلائی کے راستے کی طرف لے جاؤ گے. خود بھی برائی سے بچو گے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکو گے. جب آپ اپنی یہ صفت بناؤ گے ایمان لانے کے بعد کہ نیک عمل کرو گے، نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے رکو گے، برائی سے روکو گے، تو آپ بہترین امت قرار پاؤ گے. ایک جگہ سورۃ البینہ میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ پوری مخلوق میں سب سے بہتر تھا. تمام مخلوق میں وہاں کیا کہا گیا؟ امت میں سب سے بہتر. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ. تو جنہوں نے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا اور سنت مصطفیٰ پر چلتے ہوئے مسلمانوں کا جو راستہ ہے مسلک اہل سنت والجماعت اس پر سب کو چلانے کی کوشش کی تو وہ سب سے بہترین لوگ قرار پائیں گے. اور جب آپ یہ کام کرو گے تو جس گروہ میں جس جماعت میں آپ شامل ہوگے اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الا ان حزب اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. المفلحون کامیاب لوگ. اور وہ کامیاب کون ہے؟ وہ کامیاب ہے اللہ کی جماعت. حزب اللہ کون ہے وہ؟ اب کم سے کم اپنے بارے میں پڑھو تو تھوڑا سا. آپ اللہ کی جماعت، آپ مخلوق میں سب سے بہتر، آپ امت میں سب سے بہتر. کب؟ جب آپ اس گروہ میں شامل ہو جاؤ گے. آپ المفلحون. المفلحون کون ہے؟ حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہی مفلحون. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5. پیچھے سورۃ البقرہ کی سٹارٹنگ سے الف لام میم سے مفلحون تک مومنین کی صفات بیان کی، ایمان لانے والوں کی صفات بیان کی، اور صفات بیان کرتے ہوئے آخر میں کیا فرمایا؟ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اپنے رب کی جانب سے. جن کی صفت شانیں یہ ہوں گی، جو مومن کی صفت اور شان ہے تو وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں.
وہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ تو ایک نام ہے آپ کا نام ہے امت وسط، درمیانی امت، جس میں نہ یہودیوں کی طرح افراط ہے، نہ نصرانیوں کی طرح تفریط، نہ یہودیوں کی طرح دین میں بہت زیادہ غلو ہے اور نہ ہی بہت زیادہ کمی، کوئی پرواہ نہیں ہے دین کی۔ کہیں تو یہودیوں کی طرح دین میں لوگ اتنا بڑے ہوئے ہیں کہ حد پار کیے ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، انہیں اپنا معبود مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، اور یہی نصارہ کا حال دیکھ لیں آپ، اور یہی آپ احکام میں حال دیکھ لیں، کہیں تو بہت زیادہ غلو ہے اور کہیں بہت زیادہ کمی ہے۔ یہ امت وہ ہے کہ جو افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول نے جو کرنے کو کہا وہ کرتے ہیں، جتنا کرنے کو کہا اتنا کرتے ہیں، جس سے منع کیا اس سے باز آ جاتے ہیں، اس سے باز آ جاتے ہیں۔ تو آپ امت وسط ہو، آپ امت وسط ہو۔ آپ اس طرح قرآن کریم میں اگر اپنے بارے میں تلاش کرو گے، میں تو صرف آپ سے اتنا بات کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اہل ایمان کے بارے میں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ رات کو اپنے بستر پر جائے تو بستر پر جاتے وقت صرف اتنا خیال کرے کیا واقعی یہ فرمان میرے لیے بھی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کیا میں وہ انسان ہوں کہ جس سے اللہ راضی، یا میں وہ انسان ہوں جو اللہ سے راضی؟ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا بستر پہ جاتے وقت شام کو، کیا میرے پورے دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو میرا کام ہے، جو کچھ میں نے کیا صبح جاگنے سے لے کر کے رات کو سونے تک، کیا ان میں سے کوئی ایسی بات تو مجھ سے نہیں ہوئی کہ جس کو اللہ پسند نہ کرے، جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی نہ ہو؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی چیز میں اللہ سے راضی نہیں ہوا؟ دونوں چیزیں دیکھنا پڑیں گی آپ کو، اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، میں اللہ سے راضی ہوں کہ نہیں، آپ کو دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ کم سے کم بستر پہ جاتے وقت یہ خیال کرو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، اور میں اپنے رب سے راضی ہوں کہ نہیں۔ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، سوچنا پڑے گا کہ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور دوسری بات، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا، اگر میں راضی نہیں ہوں تو آخر کیوں راضی نہیں ہوں جبکہ میں اس کا بندہ ہوں؟ وہ جس حال میں چاہے مجھے رکھے، میں کیوں راضی نہیں ہوں؟ اور میں ہوتا کون ہوں جو میں اس سے راضی نہیں ہوں؟ میں کون ہوں؟ اور ایک میری نصیحت بھی، اور وہ جملہ یاد بھی رکھنا، کیف اخشى الفقر وانا عبد غنی، میں فقر اور محتاجی کا خوف کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں عبد الغنی ہوں۔ الغنی هو اللہ، غنی اللہ، اور میں اللہ کا بندہ، غنی کا بندہ۔ جب میں غنی کا بندہ ہوں تو پھر مجھے فقر و محتاجی کا ڈر کیوں کیا؟ کیسے میں فقر و فاقہ اور محتاجی کا ڈر مجھے لگ سکتا ہے، اور کیسے میں محتاجی کا خوف اپنے دل میں لا سکتا ہوں یا آنے دے سکتا ہوں جبکہ میں عبد الغنی ہوں، جبکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے میں نے جن اور انسان کو
نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے کہ وہ میری عبادت کرے، اسی لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ایک غیر مسلم آپ سے سوال کر سکتا ہے، ایک غیر مسلم آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے رب کا کلام سچا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو تمہارے رب نے جب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم کسی اور کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ترجمہ کیا کر رہے ہو آیت کریمہ کی؟ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ یہاں پر جو یہ اعتراض ہے کہ پھر غیر اللہ کی عبادت میں کیوں لگ گئے لوگ، اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ سیدنا مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے کہ میں انہیں عبادت کا حکم کروں، اور عبادت کا حکم تو ہر ایک کو ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے، یہ حکم سب کو ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اسی بات کا کہ وہ صرف ایک رب کی عبادت کریں، ایک خدا کی عبادت کریں، ایک معبود کی عبادت کریں، الٰہًا واحدًا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، حضرت قبلہ شاہ فہد میاں صاحب قبلہ، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں حضرت کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ شاہ جمال اللہ، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، حضور قاضی شرح رامپور، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ادھر لے آئیے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر الحمدللہ آستانِ عالیہ جمالیہ کے صاحب سجادہ پیر طریقت حضرت قبلہ شاہ فہد میاں صاحب قبلہ دامت ظلہ نورانی ماشاءاللہ جلوگر ہیں، حضرت کی نورانی چہرے کی زیارت کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ استاد محترم خطیب اہل سنت بلیغ البیان فصیح اللسان تدریس و تدریس کے ماہر علم و فن حضرت علامہ مفتی یونس صاحب قبلہ مصباحی شیخ الحدیث دارالعلوم گلشن بغداد رامپور ماشاءاللہ جلوگر ہیں، نورانی چہروں کی زیارت کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے کہ وہ میری عبادت کریں، مگر اسی لیے کہ میں انہیں عبادت کا حکم کروں، مگر اسی لیے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں، مگر اسی لیے کہ میں انہیں مکلف بناؤں، میں انہیں مکلف بناؤں۔ تو جب آپ آیت کریمہ کی یہ تفسیر کریں گے اور یہ ترجمہ کریں گے کہ یہاں پر عبادت سے مراد ہے عبادت کا حکم کرنا، کہ میں انہیں
اس بات کا حکم کروں کہ وہ تنہا میری ہی عبادت کریں، تنہا میری ہی عبادت کریں، اور میں انہیں احکام کا مکلف بناؤں، وہ میری ہی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اور امام مجاہد کی تفسیر ہے لیعبدون اے لیعرفون، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہاں پر ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف ہماری تخلیق کا مقصد، ہم دنیا میں آئے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، جن کو اللہ نے پیدا کیا، اس کائنات کو، اس یونیورس کو اللہ نے پیدا کیا، اس پورے عالم کو بنانے والا اللہ، اس کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا صانع، اس کا موجد، اس کا بدی، اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور اس نے ہمیں مقصد تخلیق بتایا۔ یہاں میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں دو حدیثیں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا، ایک حدیث مرفوع ہے اور ایک حدیث مرسل ہے۔ یہاں میں دو حدیثیں ذکر کرنا چاہوں گا اور اس کے حوالے سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بہت ہی توجہ کے ساتھ میری اس بات کو آپ سنیں۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب اللہ الی الناس، اور ایک روایت میں حبب اللہ الی عبادی یحبکم اللہ، اور ایک روایت میں یحببکم اللہ۔ لوگوں کے نزدیک، لوگوں کی نظر میں اللہ کو محبوب بناؤ، لوگوں کے نزدیک، لوگوں کی نظر میں اللہ کو محبوب بناؤ، اللہ کو محبوب بناؤ لوگوں کی نظر میں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اور مرسل روایت میں ہے حبب الناس الی اللہ، اللہ کے نزدیک لوگوں کو محبوب بناؤ۔ تو دو باتیں ہو گئی، اب توجہ نہیں دو گے تو نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ لوگوں کے نزدیک اللہ کو محبوب بناؤ اور اللہ کے نزدیک لوگوں کو محبوب بناؤ۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی فیملی کی نظر میں اللہ کو محبوب بنانا ہے۔ اپنی فیملی کی نظر میں آپ کو اللہ کو محبوب بنانا ہے۔ ایک کام کہ فیملی کی نظر میں اللہ کو محبوب بنانا ہے اور اللہ کے نزدیک فیملی کو محبوب بنانا ہے۔ اور یہ کام آپ کرو گے کیسے؟ کیسے اپنی فیملی کے دل میں اللہ کی محبت ڈالو گے؟ کیسے اپنی فیملی کی نظر میں اللہ کو محبوب بناؤ گے؟ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ تو فیملی کی نظر میں اللہ کو محبوب آپ بنا سکو گے جبکہ آپ اپنی فیملی کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو گے، چرچا کرو گے، انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ گے، انہیں اللہ کی نعمتیں آپ یاد دلاؤ گے۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محبوب اپنی رب کی نعمتوں کا چرچا کیجیے۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ کو اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، نعمتیں گننا نہیں ہے، گننے بیٹھو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔
اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. آپ کو اللہ کی نعمتیں گنوانے کے لیے نہیں بڑھالنا ہے فیملی کو. کیا آپ اپنی فیملی کو بڑھال کر کی نعمتیں گنواؤ اللہ کی نا. نعمتوں کا چرچا کرو بس. اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو, گنواؤ مت نعمتیں کہ اتنی دی اتنی دی یہ دی وہ دی. کون کون سی نعمت گناؤ گے؟ ہر آنے والی سانس ایک نعمت ہے, کس نعمت کو گناؤ گے؟ کون سی نعمت کی بات کر رہے ہو؟ آنکھ میں روشنی ہے, اس سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ زبان میں طاقت ہے بولنے کی, اس سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ کان میں سننے کی طاقت ہے, کس نعمت کی بات کر رہے ہو؟ دل سمجھنے کے قابل ہے, کس نعمت کی بات کر رہے ہو؟ ہاتھ پاؤں چلنے کے قابل ہے, کس نعمت کی بات کر رہے ہو؟ نعمتوں کا شکر ادا کرنے آ جاؤ تو شکر نہ ادا کر پاؤ صحیح سے. لیکن اللہ کے رسول نے شکر کا طریقہ بھی بتا دیا. التحدث بنعمت اللہ شکر, اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہی یہ شکر کرنا ہے. جو اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرتا ہے وہ شکر بھی کر لیتا ہے. دو کام ہوں گے. اگر آپ اپنی فیملی کی نظر میں اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کریں. اس سے دو کام ہوں گے. ایک تو اللہ محبوب ہو جائے گا آپ کی فیملی کی نظر میں, آپ کی فیملی والے اللہ سے محبت کرنے لگیں گے, اپنا محبوب بنا لیں گے. اور دوسرے اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا, کیونکہ نعمتوں کا چرچا کرنا شکر ادا کرنا ہے. اب رہا یہ کہ اللہ کے نزدیک اپنی فیملی کو محبوب کیسے بناؤ گے کہ اللہ بھی آپ کی فیملی سے محبت کرنے لگے اور اس کو اپنا محبوب بنا دے. تو اس کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنی فیملی کو اللہ کی یاد میں, اس کے ذکر میں مشغول کرنا پڑے گا, اس کی عبادت میں لگانا پڑے گا, اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگانا پڑے گا. جب آپ اپنی فیملی کو اللہ کی یاد میں مشغول کر دیں گے, اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیں گے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگا دیں گے, اللہ آپ کی فیملی سے محبت کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے محبوب بنا لے گا, اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا دے گا. اور یہی تو حاصل دین ہے, یہی تو حاصل دین ہے کہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ جائے اور آپ اللہ کے نزدیک محبوب اور پیارے ہو جائیں. قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ رب العزت, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع اور پیروی کرو, میرے محبوب کی اتباع اور پیروی کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. اور جس بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا, جس بندے کو, اچھا اس سے پہلے ایک بات, آپ اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہو کہ آپ اللہ سے محبت کرو, یا آپ اس کے ساتھ اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہو کہ اس کے ساتھ اللہ بھی آپ سے محبت کرے؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو سبھی کر رہے ہیں, رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو سبھی کر رہے ہیں, مگر خوش نصیب تو وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت فرمانے لگے. اس کو اور قریب کر لو. آپ قیامت کے دن آپ کو حضور کو دیکھ کر زیادہ خوشی ہوگی یا آپ کو اس بات کی زیادہ خوشی ہوگی کہ حضور آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں؟ کس بات کی زیادہ خوشی ہوگی؟ آپ حضور کو دیکھ کر خوش ہو جائیں یا حضور آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں؟ بڑی بات کون سی ہے؟ حضور ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں, اس سے بڑی کون سی بات ہے؟ ارے حضور کو دیکھ کر جو نہ خوش ہو تو اپنا کھانا خراب کرے گے. حضور کو دیکھ کے کون خوش نصیب؟ بد نصیب ہی ہوگا جو حضور کو دیکھ کر خوش نہ ہو. مگر وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے حضور دیکھ کر کے خوش ہو جائے. تو آپ ایک کام یہ کرو کہ اپنے فیملی کے دل میں اللہ کی محبت ڈالو, اور دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی فیملی کو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بنا دو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور اگر آپ نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو آپ نے اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھا. قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے کہ وہ میری عبادت کریں, اسی لیے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں, اسی لیے کہ وہ مجھے پہچانیں. ایک حدیث معنی کے اعتبار سے
مفہوم کے اعتبار سے اس کا معنی و مفہوم صحیح ہے، سند پر بہت زیادہ کلام ہے۔ حدیث قدسی کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک پوشیدہ چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلقا، تو میں نے مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ اچھا بات سمجھ میں بھی آتی ہے، کیونکہ عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے انسانوں کو، جب پیدا نہیں کیا تھا تو وہ چھپا ہوا ہے خزانہ نہیں، اور پیدا کس لیے کیا؟ تاکہ میری معرفت حاصل کریں، بندے میری معرفت حاصل کریں۔ اور میں نے بولا کہ یہ تفسیر امام مجاہد سے ہے، لیعبدون اے لیعرفون، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اور اس مخلوق کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس مخلوق میں سب سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو، آپ دیکھیں، آپ آسمان دیکھیں، زمین دیکھیں، پیڑ دیکھیں، پودے دیکھیں، شجر دیکھیں، حجر دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، سمندر دیکھیں، دریا دیکھیں، جھرنے دیکھیں، چاند دیکھیں، سورج دیکھیں، ستارے دیکھیں، اللہ نے ہر چیز کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ نے صرف آپ کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنے تک پہنچنے کے لیے کچھ نشانیاں بھی بنائی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، قرآن نمبر 4 میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں، بدلنے میں ضرور نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سب جانتے ہیں اللہ کو، سب پہچانتے ہیں اللہ کو، کوئی دنیا میں بندہ ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کو نہ پہچانتا ہو۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ صرف چند ہی باتیں ایسی ہیں کہ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی جب جاؤ اسے پہچاننے والے ضرور ملیں گے۔ اس میں جلالت اللہ، قرآن، محمد، اسلام، یہ چار نام کہیں بھی کھڑے ہو کر کے ذکر کر دو، کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ نہ کہے کہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا یہ۔ باقی کسی بھی مذہب میں چلے جاؤ آپ، ملک بدلتے ہی پہچان ختم ہے، مگر اس زمین کے نقشے پر کوئی ملک ایسا نہیں دکھا سکتے جہاں اللہ، محمد، قرآن اور اسلام کو پہچاننے والے موجود نہ ہو، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، کہیں بھی جا کر کے ذکر کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے نشانیاں پیدا کی ہیں، نشانیاں بنائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دعویٰ دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ اور پھر اس پر ہمیں دو طرح کی دلیلیں عطا فرمائی، ایک دلیل ناطق، ایک دلیل صامت۔ دلیل ناطق بولتی دلیل، دلیل صامت خاموش دلیل۔ خاموش دلیل کون کون سی ہے؟ زمین، آسمان، پہاڑ، پیڑ، دریا، چاند، سورج، ستارے، یہ سب کچھ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، شان عالم کے وجود کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ تو اللہ ہے، ایک ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق ہے، وہی اس دنیا کو بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر دلیل ہے یہ تمام چیزیں، لیکن یہ خاموش دلیلیں ہیں۔ خاموش میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو؟ اللہ نے تو ان چیزوں کو دلیل بنایا تھا اپنی وحدانیت کی، اپنی الوہیت کی، اپنی ربوبیت کی، تاکہ لوگ اس کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کریں، اسی کو معبود جانے، اسی کو خدا جانے، اسی کو رب جانے، اور اس کی اطاعت فرمانبرداری کریں، اس کی عبادت کریں۔ مگر لوگوں نے کیا کیا؟ زمانہ گزرتا چلا گیا، لوگوں نے کیا کیا؟ بجائے دعوے کو پوجنے کے، بجائے دعوے کی پرستش کرنے کے، بجائے دعوے کی عبادت کرنے کے، وہ دلیلوں کی پرستش اور پوجا میں لگ گئے۔ کسی نے چاند کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو، کسی نے ستاروں کی پرستش شروع کر دی، کسی نے زمین، تو کسی نے آسمان، تو کسی نے پیڑ، تو کسی نے جانور، تو کسی نے دریا، تو کسی نے آگ، تو کسی نے کچھ، تو کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ لیکن جب چاند کو پوجا گیا تو چاند کے پاس، چاند دلیل سامت تھا، خاموش دلیل تھا، دلیل تو تھا، دلیل تو تھا مگر خاموش دلیل تھی۔ اس نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت و پرستش کیوں کرتے ہو، میری پوجا کیوں کرتے ہو، اس کی کرو نا جس نے مجھے پیدا کیا۔ وہ خاموش رہا، اس نے یہ نہیں کہا۔ سورج کو پوجا گیا تو سورج بھی خاموش رہا، ستاروں کو پوجا گیا تو ستارے بھی خاموش رہے، دریاؤں کو پوجا گیا وہ بھی خاموش رہے، پیڑوں کی پرستش و پوجا کی گئی وہ بھی خاموش رہے، جانوروں کی گئی وہ بھی بے زبان، وہ بھی خاموش رہے۔ کوئی نہیں بولا، سب خاموش رہے، حالانکہ سب دلیل تھے مگر خاموش دلیل تھے۔ مگر اللہ نے صرف خاموش دلیلیں نہیں اتاری دنیا میں، بلکہ اللہ نے خاموش دلیلوں کے ساتھ بولتی اور روشن دلیلیں بھی بھیجی، بولتی دلیلیں بھیجی، اور اس بولتی دلیل کا نام ہے جماعت انبیاء۔ اور اس جماعت کے امام اور سردار ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بولتی دلیل، ایسی بولتی دلیل کہ وہ اپنی زبان سے کچھ نہ بھی کہیں تو ان کا چہرہ دیکھ کر کے آدمی پہچان لے کہ یہ نبی ہے، اور ایسی روشن، ایسی بولتی دلیل کہ بچپن میں بحیرہ راہب نے دیکھا تو وہ بھی کہنے لگا کہ یہ آخری پیغمبر ہے، انہیں واپس لے جاؤ۔ وہ ایسی بولتی دلیل کہ اگر کنکر بھی ان کے ہاتھ میں آ گئے تو وہ بھی بولنا شروع ہو گئے۔ وہ ایسی بولتی دلیل کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر صلاۃ السلام پیش کیا۔ وہ ایسی بولتی دلیل کہ جانوروں نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ موجود ہے حدیث پاک، صحیح حدیث ہے کہ ایک اونٹ نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا مالک مجھ پر کیا ہے زیادتی کرتا ہے۔ گدھے کا واقعہ دلائل النبوہ میں موجود ہے کہ اس نے رسول اللہ سے کلام کیا۔ بھیڑیے کا واقعہ دلائل النبوہ میں موجود ہے کہ اس نے یہودیوں سے کہا کہ تمہیں اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ میں تم سے بول کر یہ کہتا ہوں کہ تم نے میرا لقمہ مجھ سے چھین لیا، تمہیں اس بات پر حیرت ہے، مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ تمہارے درمیان نور مبین موجود ہے اور تم اس پر ایمان نہیں۔ تو اس نے کہا کیا بھیڑیا بھی بول سکتا ہے؟ اس پر تعجب کیا، دلائل النبوہ میں موجود ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایسی بولتی دلیل کہ جس چاند کو تم نے اپنا معبود بنایا ہے، اللہ نے مصطفیٰ کا اس کے بچپن کا کھلونا بنایا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور تھا۔ تم نے جس دلیل کو
خدا مان لیا وہ تو مصطفیٰ کے اشارے پر چل رہی ہے. تم نے جس سورج کو اپنا معبود بنا لیا، مصطفیٰ نے اس ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا، اشارے سے چاند چیر دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف پہاڑ کے. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا اور چاند کو چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تواتر ہے، یہ تاب و تواتر ہمارے لیے. مولا علی کی نماز قضا ہوگی تھی مقام صحابہ پر، آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، پوچھا علی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول علی کی گود میں آرام فرما رہے تھے. پوچھا علی کیا بات ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول نماز عصر ادا نہیں کی ہے اور سورج غروب ہو گیا. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، چھپے ہوئے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا. جو آج بھی جن کے پاس بصیرت نہیں ہے، جن کے پاس روشنی نہیں ہے، جن کے پاس دیکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ آج بھی مسلمان ہونے کے باوجود ایسی واضح آیتوں کی اور نشانیوں کی انکار کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں 2 طرح کی دلیلیں عطا فرمائی، ایک بولتی دلیل اور ایک خاموش دلیل. اور یہ سب دلیلیں اس بات کی ہیں کہ اسے بنانے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، شفا دینے والا اللہ، تکلیف کو دور کرنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، ہم سب کا پالنہار اللہ، ہم سب کو پالنے والا اللہ. تو ہمارا جو مقصد تخلیق ہے نا، اگر وہ مقصد ہم نے نہیں سمجھا ہے اور ہم رب کی معرفت کے راستے پر نہیں چلے ہیں اور ہم نے اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی ہے، تو پھر ہم نے اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے. میں اگر یہ نہ چاہوں کہ میری فیملی کے دل میں اللہ کی محبت ہو، میں اگر یہ نہ چاہوں کہ اللہ میری فیملی سے محبت کرے اور اسے محبوب بنا لے، تو پھر میں کیسا مسلمان ہوں، پھر میرا کیسا ایمان ہے، پھر کیسا اسلام میرے دل میں ہے؟ ہرگز نہیں. میری پہلی خواہش ہونا چاہیے کہ میرے ارد گرد رہنے والے لوگ، میرے آس پاس رہنے والے لوگ، مجھ سے ملنے جلنے والے لوگ، جن کے پاس میں آتا جاتا ہوں، جو میرے پاس آتے جاتے ہیں، اگر میں نے یہ کوشش نہیں کی یا میری یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اپنا محبوب بنائے اور اللہ ان کو اپنا محبوب بنائے، تو پھر نہ میں نے اپنے مقصد تخلیق کو سمجھا اور نہ ہی دوسروں کو میں نے سمجھانے کی کوشش. کوئی حق ادا نہیں کیا، کوئی حق میں نے ادا نہیں کیا. میری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیں سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی قوس سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقوانا، ساری زندگی ایک ہی تو کام کیا، اللہ کے نزدیک لوگوں کو پسندیدہ بنایا اور لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کیا، اس کا ذریعہ بنا. جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کاملین صالحین ہیں، آپ ہمیشہ دیکھیں گے انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک ہی کام کیا، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلاتے رہے لوگوں کو تاکہ لوگ اللہ سے محبت کریں، اور انہیں اللہ کی یاد میں مشغول رکھا تاکہ اللہ ان سے محبت کرے اور انہیں اپنا محبوب بنا دے. اب کسی بھی بزرگ کی تعلیم اٹھا کر دیکھ لیں، وہ چلے، وہ وظیفے، وہ ذکر، وہ اذکار، وہ حلقہ ذکر، وہ ذکر کی محفلیں، وہ نماز تہجد، وہ نماز چاشت، وہ نماز اشراق، وہ نماز اوابین، وہ نماز حاجت، وہ نماز توبہ، وہ نماز استغفار، وہ نماز استسقاء، یہ ساری کی ساری نمازیں جتنی بھی ہیں اور جتنے بھی نماز عاشقین ہو یا نماز وصیہ ہو، یہ ساری کیا ہیں؟ اللہ کی یاد میں لگانے والی چیزیں، اللہ کی یاد میں مشغول کر دینے والی. جب آپ اللہ کے ذکر میں لگ جائیں گے
یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے کہ میری عبادت کرے، میری معرفت حاصل کرے، مجھے پہچانے، میری اطاعت کرے، میری فرمانبرداری کرے، میں انہیں احکام شرع کا مکلف بناؤں اور وہ اس پر عمل کرے، اور عمل کر کے میری فرمانبرداری کر کے جو جنت میں نے تیار کی ہے وہ اس کے مستحق ہو جائے، وہ اس جنت کے حقدار ہو جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ ہمیں یہاں پر جو ہے اپنے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ آیت نمبر 56 ہے سورۃ الذاریات کی۔ اس سے پہلی ایک آیت ہے 55 نمبر، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت مسلمانوں کو نفع پہنچائے گی۔ یہ میری اس آیت کریمہ پر مختصر سی گفتگو تھی۔ میں چاہوں گا کہ میں زیادہ دیر گفتگو نہ کروں، ٹھیک ہے؟ 40 منٹ میری گفتگو ہو گئی، ٹھیک ہے؟ وقت بھی زیادہ ہو گیا، 12:30 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہاں پر بس آپ کو ایک نصیحت کروں گا، وہ یہ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر نوجوان کے پاس موبائل ہے اور سب موبائل چلا رہے ہیں، سب الحمدللہ اچھے سے اچھا موبائل چلا رہے ہیں، رات و دن، ٹھیک ہے؟ سوشل میڈیا پر ہو، واٹس ایپ پہ ہو، فیس بک پہ ہو، ٹویٹر پہ ہو، آپ انسٹاگرام پہ ہو، ٹھیک ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کرتے کیا ہو اس پہ، کیا آپ اپنی تخلیق کے مقصد کو ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ اور دوسری بات، قرآن کریم فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو۔ یہاں ایک بات میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں، اللہ کے رسول نے صاف فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، ناجی ہوگا، نجات پانے والا، اور باقی فرقے جہنمی ہوں گے 72۔ تو ایک طرف تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، دوسری طرف حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ کیا کوئی ٹکراؤ ہے آپس میں؟ قرآن و حدیث کا کوئی ٹکراؤ ہے؟ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کہیں بھی اگر آپ کو قرآن و حدیث میں ٹکراؤ نظر آئے تو ہماری فہم کا، ہماری نظر کا قصور ہو سکتا ہے، ہمارے علم کا قصور ہو سکتا ہے، ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہمیں ایسا لگ سکتا ہے۔ جب علماء اس میں غور کرتے ہیں تو کوئی انہیں ٹکراؤ تضاد نہیں ملتا۔ تو قرآن فرما رہا ہے، سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 کا رکو نمبر 2 ہے، یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی، اور اس جنتی فرقے کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اور یہ نام میں نے نہیں لیا، نہ یہ میں نے نہیں رکھا، یہ نام اسی سورہ آل عمران کی اسی رکوع کی آیت میں آگے چل کر کے جو آیت کریمہ ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ سیاہ تاریک ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرفوع حدیث ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی موقوف حدیث ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اور ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حدیث موقوف کی سند بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کا بھی قول ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ، قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور جن کے چہرے سیاہ اور تاریک ہوں گے وہ اہل بدعت و ضلالت ہیں۔ تو وہ 72 فرقے بدعتیوں کے ہیں، اور وہ ایک فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، جو سورہ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر میں یہ نام خود اللہ کے رسول نے رکھا
حدیث کے مطابق، اور یہ نام صحابہ نے رکھا، اور سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی حدیث میں بھی آپ کو یہی نام ملے گا، صحابہ کے نزدیک بھی یہی نام ملے گا۔ اور ایک بات اور بہت چیلنج کے ساتھ میں یہاں پر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی جماعت کا بندہ ہو، کسی بھی مکتب فکر کا، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، سلفی، وہابی، جماعت اسلامی کا، تبلیغی جماعت کا، مودودی جماعت کا، یہ سب اپنے آپ نام کچھ بھی رکھ لیں، اپنا سلفی رکھ لیں، اہل سنہ رکھ لیں، اہل حدیث رکھ لیں، غیر مقلد رکھ لیں، وہابی رکھ لیں، دیوبندی رکھ لیں، جماعت اسلامی رکھ لیں، مودودی جماعت رکھ لیں، تبلیغی جماعت رکھ لیں، میں بہت چیلنج کے ساتھ بات یہ کہہ رہا ہوں، اور کسی بھی عالم کو ان کے لا کر کے بٹھا دو سامنے انشاءاللہ، ان کے جو عقیدے کی کتاب ہے، ان سب مکتب فقہ کے، یہ جتنے بھی میں نے نام لیے، ان کے جو عقیدے کی کتاب ہے، اس عقیدے کی کتاب کے اندر یہ جو اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، تو اس عقیدے کو بیان کرتے وقت ان سبھی نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے، اہل سنت، یہ سب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقی اہل سنت نہیں ہے، نہ، حقیقی اہل سنت تو امام ابو الحسن اشعری کے ماننے والے، امام ابو منصور ماتریدی کے ماننے والے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے حقیقی اہل سنت ہیں۔ صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کے ماننے والے اہل سنت والجماعت ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو فرقوں میں مت بٹو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا ہے، قرآن نے فرمایا فرقوں میں مت بٹو، حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، قرآن یہ کہتا ہے فرقوں میں مت بٹو، تو اب مطلب بالکل واضح ہو گیا، قرآن کہتا ہے فرقوں میں مت بٹو، حضور کہتے ہیں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، تو جب ایک فرقہ جنتی ہوگا تو فرقوں میں بٹے گے کیوں؟ اب آدمی جب جنتی فرقہ میں رہے گا، جب ایک ہی فرقہ جنت، اگر 4 فرقے جنتی ہوتے تو بڑھ جاتے لوگ فرقوں میں۔ اللہ کے رسول اگر یہ فرماتے کہ 73 میں سے 3 جنتی ہیں اور 70 جہنمی ہیں، تو آدمی 3 فرقوں میں بڑھ جاتا، اور قرآن کے خلاف ہوتا پھر، کیونکہ قرآن کہہ رہا فرقوں میں مت بٹو، اور یہاں جنتی فرقہ اگر 3 بتا دیے جاتے تو لوگ فرقوں میں بڑھ جاتے، 2 بھی بتا دیے جاتے تو لوگ 2 فرقوں میں بڑھ جاتے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جنتی فرقہ صرف ایک ہے، قرآن کہتا ہے فرقوں میں مت بٹو، اللہ کے رسول فرماتے جنتی فرقہ ایک ہے، تو جو اس فرقے میں رہے گا وہ بٹائی کب ہے؟ جو اس سے نکلے گا وہ بٹے گا، جو اس سے نکلے گا ہی نہیں وہ بٹے گا ہی نہیں۔ اس لیے بالکل واضح ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال یہاں پر دے دیتا ہوں، ایک فیملی میں 10 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، دادا دادی ہیں، ماں باپ 4 ہو گئے، 6 بچے ہیں، 10 لوگ ہیں ایک فیملی میں۔ ایک بچہ اپنی فیملی کے خلاف نکل گیا، اس کے فیملی کے جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، جو طور طریقے ہیں، جو انہوں نے اپنے اصول بنا رکھے ہیں اپنی فیملی کے، یہ بچہ اس اصول پر نہیں چلتا، یا 1 یا 2 بچے اس اصول سے نکل کر فیملی کے خلاف چلے گئے، اس کے اصول کے خلاف چلے گئے، فیملی کے خلاف چلے گئے، چلے جاتے ہیں فیملی میں بچے خلاف۔ اب فیملی والے اس سے بولیں کہ تو فیملی میں واپس آ جا، اور وہ باہر بیٹھ کے بولے نہیں تم ہمارے پاس آ جاؤ، تو بتاؤ انتشار کون پھیلا رہا ہے؟ فرقہ کون بنا رہا ہے؟ فیملی والے جو فیملی سے نکل کے باہر چلے گئے وہ انتشار کون پھیلا رہا ہے؟ فرقہ کون بنا رہا ہے؟ جو فیملی والے پہلے سے وہ جو بلا رہے ہیں اس کو نہیں بات تو فیملی میں واپس آ جا، تو یہ فرقہ بنا رہے، یا وہ باہر نکل کے فیملی سے جو کہہ رہے تم فیملی چھوڑو میرے پاس آ جاؤ، وہ فرقہ پھیلا رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت ایک فیملی ہے، اس فیملی سے نکل کے جو بھی گیا 72 میں سے کسی بھی فرقے میں گیا تو وہ ایک جنتی فیملی تھی، اس فیملی نے فوراً کہا کہ نہیں بھائی فرقہ مت بنانا، کہیں مت جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تو اب جنتیوں سے کوئی 72 فرقوں میں سے کوئی کہنے لگے تم ادھر آ جاؤ، تو بیوقوفی ہوگا جو چھوڑ کے جائے گا، کیونکہ جنتی فیملی تو ایک ہی ہے نا، اہل سنت والجماعت، جنتی فیملی ایک ہی، اہل سنت والجماعت۔ اس کو چھوڑ کے جو بھی جائے گا وہ جہنمی فیملی میں جائے گا، تو جو اس فیملی سے نکلے گا اسی کہا جائے گا تم واپس آ جاؤ۔
یہ بیوقوفی ہے کہ وہ باہر جا کر کے جنتی فیملی والوں سے کہا، ارے کہاں جنت میں بیٹھے ہو، وہاں آ جاؤ. تو بیوقوفی ہے. الحمدللہ ہم جنتی فیملی والے لوگ ہیں، ہم جنتی فیملی والے لوگ ہیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ایک چیز اور بتا دوں میں یہاں پر آپ کو، سوشل میڈیا پر دبا کر کے غیر اہل سنت مولویوں کی تقریریں ویڈیو میں دبا کے موجود ہیں. ہر روز ایک نیا فتویٰ سوشل میڈیا پر، ہر روز ایک نیا حکم، ہر روز ایک نئی بات سوشل میڈیا پر ڈالی جا رہی ہے. جب تک آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا آپ یہی سمجھتے تھے کہ جس طریقے پر آپ نماز پڑھ رہے ہو وہی طریقہ صحیح ہے. لیکن آج سوشل میڈیا پر جب آپ آئے تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اب تک تم جس طریقے پر نماز پڑھتے چلے آ رہے تھے وہ تمہارے باپ دادا کا طریقہ تھا، آؤ تمہیں رسول اللہ کا طریقہ بتاتے ہیں نماز کا کیا ہے. کہا جا رہا نہیں کہا جا رہا، کہا جا رہا ہے کہ نماز میں رفع دین کرو، نماز میں آمین زور سے کہو، امام کے پیچھے قرات کرو، ٹھیک ہے، ہاتھ یہاں پہ باندھو، نماز میں ٹانگیں چیر کے کھڑے ہو. سوشل میڈیا پہ سنا نہیں سنا، ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات آپ کے سامنے آئے اس کو قبول کرنے سے پہلے، ماننے سے پہلے ایک مرتبہ رابطہ ضرور کرنا. ماشاءاللہ تمام علماء آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک مرتبہ رابطہ ضرور کرنا، رامپور آ جانا، ایک مرتبہ آ کر کے پوچھنا کہ حضرت یہ ویڈیو آئی ہے، یہ کہہ رہا ہے ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پتہ ہے کسے ٹارگٹ کرتے ہیں؟ وہ ان لڑکوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کے پاس دین کی کوئی نالج نہیں ہوتی، کوئی علم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آسانی سے ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے عالم کو تو پکڑیں گے نہیں، عالم کو پکڑیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے مسئلہ ہو جائے گا. وہاں تو سبق ہی بھول جائیں گے سارا، ٹھیک ہے. اس لیے وہ فریشر جو ہوتے ہیں وہ بالکل ان کو پکڑتے ہیں کہ بھائی ان کو لے کے آؤ، دین کے معاملے میں بالکل انہیں کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، انہیں پکڑتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں. لہٰذا ایسا کچھ بھی ہو تو آپ فوراً اپنے علماء اہل سنت والجماعت سے رابطہ کریں. کبھی بھی یہ بیماری اپنے گھروں میں نہ پھیلنے دیں. اگر کسی کو بھی آپ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے نہیں، ٹھیک ہے، میں رفع دین میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ شافعی مذہب الگ ہے، ٹھیک ہے، میں شافعیوں کے خلاف نہیں ہوں، میں مالکی حنبلیوں کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت ہے. میں ان لوگوں کے خلاف ہوں کہ جو نماز کی بنیاد پر غلط عقیدہ آپ کے دل میں ڈالتے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ آؤ تمہیں نماز کا طریقہ سکھائیں، جب تمہیں نماز کا طریقہ نہیں سکھانا ہوتا، کیونکہ آلریڈی آپ حدیث کے اور قرآن کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن انہیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کچھ اور ہی دل میں ڈالنا ہوتا ہے. اس لیے یہ لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کبھی بھی سنڈے کو ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے مرکزی درسگاہ اہل سنت اور جامعہ اسلامیہ گنج قدیم رامپور میں. ہر سنڈے کو اتوار کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے 10 بجے سے 11 بجے تک، 1 گھنٹہ پروگرام ہوتا ہے. اسکول کالج کے سارے لڑکے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے آتے ہیں بہت سارے، تو وہ اپنا سوال رکھتے ہیں، اس کا جواب دیا جاتا ہے. اور جو بھی سوشل میڈیا پہ یہ سب چل رہا ہے کہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ نماز ایسے بتا رہے ہیں، وہ روزہ ایسے بتا رہے ہیں، وہ حج ایسے بتا رہے ہیں، وہ زکوٰۃ ایسے بتا رہے ہیں، وہ ایسے بتا رہے ہیں، ہم تو آج تک یہ جانتے تھے، ہم نے تو سب کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ الحمدللہ اسی ٹاپک پر، انہی چیزوں پر 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. اس میں بچے جو بھی ٹاپک دیتے ہیں وہ لے لیا جاتا ہے اور پھر اسی پر 1 گھنٹے گفتگو کی جاتی ہے. اور صرف قرآن اور صحیح حدیث سے اس کے سوا کوئی تیسری چیز وہاں پر ذکر نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں. ہر سنڈے کو ہوتا ہے 10 سے 11 بجے تک. آپ کو موقع ملے آپ ضرور آئیے، وگرنہ اس کی آڈیو بنا کر مفتی سعید شاہد علی یوٹیوب چینل پہ ڈال دی جاتی ہے. آپ مفتی سعید شاہد علی یوٹیوب چینل پہ جا کر کے وہ آڈیو 1 گھنٹے کی ہوتی ہے پوری، آپ وہاں جا کر کے سن سکتے ہو. آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ قرآن خوانی اور مردوں کے لیے اصالہ ثواب کرنا کیسا ہے، نظر و نیاز فاتحہ درود کرنا کیسا ہے، تیجا 10واں 40واں کرنا کیسا ہے، ٹھیک ہے، اور نماز میں ہاتھ اٹھانا کیسا ہے، رفع
بیان کرنا کیسا ہے, امام کے پیچھے قرات پڑھنا کیسا ہے, اس طریقے کی ساری چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. اور اہل سنت والجماعت کی موجود ہے, ان کو سنو انشاءاللہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ ان کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو آسان و مبارک فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطا سرا وعلانیۃ